بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یونٹ نمبر 3 میں پوئم ہے ایملی ڈکنسن کی اے برڈ کیم ڈاؤن دی واک۔ اس پوئم کو میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کرواؤں گا، آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کمپلیٹ سلوشن ہے اس یونٹ سے جڑا وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو جو اس پوئم میں جو آپ نے سیکھنا ہے وہ ٹاپکس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پوری پوئم پڑھاؤں گا، وہ سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد اس پوئم سے جڑے کون کون سے ٹاپکس آپ نے تیار کرنے ہیں، میں آپ کو ان میں سے ڈیوائسز ہیں جو فگرز آف سپیچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کون کون سی ڈیوائس اس پوئم میں یوز ہوئی ہے، وہ کس جگہ پہ استعمال ہوئی ہے، یہ پوئم کو پڑھانے کے بعد بتاؤں گا۔ پھر ریفرنس، کانٹیکسٹ، ایکسپلینیشن، جو ہر سٹینزا ہے آپ کا ٹوٹل 5 سٹینزا ہے، ہر سٹینزا کے الگ الگ آپ کو ود سولوشن شیئر کروں گا۔ پھر کویشچن آنسر ان سائڈ چیپٹر سے بھی، مطلب پوئم کے اندر سے کون کون سے سوال بن سکتے ہیں، اور ایکسرسائز میں جو سوال لکھے ہیں یہ کمپلیٹ سولوشن کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ نمبر 1 اور 2 میں بھی جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے سلوشن شیئر کیا ہے، ہر جو کیپیبلٹی ہے، ہر جو سطح کا طالب علم ہے اپنی استطاعت کے مطابق 3 آپ کو آنسر دوں گا ایک کویشچن کے۔ جو بچہ جو تینوں میں سے آسان لگتا ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ جو بچے شارپ ہیں، جو بچے اچھے ہیں، ان کے لیے الگ سے آنسر ہے۔ جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سوال تیار نہیں ہو سکتے، ان کے لیے میں نے ایک لائن کا آنسر دیا ہے، وہ آپ نے یونٹ نمبر 1 اور 2 میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اس میں بھی بالکل ویسے ہی آپ کے ساتھ آنسر شیئر کروں گا۔ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کویشچن جو اس پوئم سے کون کون سے شارٹ کویشچن بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایم سی کیوز آپ کے ساتھ فگرز آف سپیچ، جو یہ ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیوائسز پہ ایم سی کیوز کون کون سے بن سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ود سولوشن شیئر کروں گا۔ موسٹ امپورٹنٹ سینونیمز کون سے ہیں، کون سے ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں ایگزام میں۔ یونٹ نمبر 1 میں بھی وہ سارا کچھ شیئر کیا ہے، یونٹ نمبر 2 میں بھی کمپلیٹ میں نے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ود اردو ٹرانسلیشن ہے۔ اور اس یونٹ کی بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ہر ایک چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرواؤں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے اس یونٹ کی جو پوئم ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ سارے ٹاپک شیئر کروں گا۔ کوشش کرتے ہیں پوئم کو بہت اچھا سمجھنے کی۔ تو پوئم کی جو سٹارٹنگ ہے وہ پوئم کے نیم سے ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس پوئم کا، اس نظم کا ایک اوور ویو دیتا ہوں، ہلکی پھلکی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایملی ڈکنسن ایک راہ چلتا، جو وہاں پہ ایک پرندہ آتا ہے جو کسی رستے پہ آ کے رکتا ہے، اور رکنے کے بعد وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، اسے پکڑتا ہے، اسے کھاتا ہے، پھر ایک کیڑے کو وہ رستہ دیتا ہے، گھاس پاس لگی ہوتی ہے، گھاس کے اوپر شبنم کے قطرے گرے ہوتے ہیں، وہاں سے تھوڑا سا وہ پانی پیتا ہے، شبنم کا قطرہ جو ہے وہ سک کرتا ہے، وہاں سے وہ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی نظر جو ایملی ڈکنسن کی اس پرندے پہ پڑتی ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اسے میں بھی اپنی طرف سے مہمان نوازی کروں۔ مہمان نوازی میں وہ اسے روٹی کا ٹکڑا پیش کرتی ہے، تو چونکہ پرندہ اسے مانوس نہیں ہوتا، وہ فوراً سے اپنے پروں کو کھولتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ یہ ایک جو منظر تھا، یہ ساری ایک پوئم ہے، اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایملی ڈکنسن نے لکھا ہے، وہ ورڈ بائی ورڈ ہم لائن بائی لائن اس کو سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں جو انٹریکشن ہے، نیچر کے ساتھ مطابقت ہے، نیچر کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ لائن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایملی ڈکنسن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم کو لکھا ہے اور کیا لکھا ہے۔ کہتی ہے کہ اے برڈ کیم ڈاؤن، ایک پرندہ جو ہے، کیم ڈاؤن وہ اترا یا آیا، دی واک، واک مطلب جہاں پہ آپ واک کرتے ہیں، وہ رستہ جہاں پہ آپ چلتے ہیں۔ تو وہ جو واک والا رستہ تھا، وہ جو چلنے والا رستہ تھا، وہاں پہ ایک پرندہ آیا۔ He did not know I saw. He did not know، اسے نہیں پتا تھا، I saw کہ میں نے اسے دیکھا۔ پرندہ جب بھی آتا ہے، آپ کے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے
کہ جب بھی وہ پانی پینے یا کوئی چیز کھانے آتے ہیں تو وہ اپنے کام سے آتے ہیں، آپ کو نوٹس کیے بغیر ہی، آپ کو نوٹ کیے بغیر ہی وہ وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، کھانا پینا جو بھی انہوں نے ہوتا ہے وہ لے کے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ پرندہ آیا، ہی ڈڈ ناٹ نو، وہ نہیں جانتا تھا کہ آئی سا، میں اسے دیکھا یا میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ ہی بٹ این اینگل ورم ان ہافز، بٹ کہتے ہیں کاٹنے کو، اس کے لیے آپ لفظ لکھ لیں، ایک دو لفظ آپ کو لکھوا لیتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ بک اپنے پاس رکھا کریں جب بھی آپ مجھے سنتے ہیں۔ تو بٹ کاٹنے کو ایٹ بھی، ای اے ٹی، ایٹ بھی لکھ سکتے ہیں، چیو بھی، سی ایچ ای ڈبلیو، چیو چیونگم سے ہے، جس طرح آپ چیونگم کھاتے ہیں نا وہ کھانا، اور اس کے ساتھ تیسرا لفظ بھی آپ نبل لکھ لیں، این آئی ڈبل بی ایل ای۔ تو تین لفظ آپ کو بتائیں کاٹنے کے سینس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس نے کاٹا، اس نے پکڑا۔ این اینگل ورم، اینگل ورم ایک کیڑے کا نام ہے جسے ہم کینچوا بھی کہتے ہیں، تو اس نے ایک کیچوے کو پکڑا۔ ان ہافز، ہاف ایچ اے ایل ایف، ہاف مطلب آدھا ہوتا ہے، تو جب ہم ایف والے لفظ کی جمع بناتے ہیں تو ہم ایف کی جگہ پہ وی ای لکھ دیتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں لیف ہوتا ہے، ایل ای اے ایف، لیف ایک پتا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسے جمع بناتے ہیں نا تو ایف کو ہم وی ای کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تو لیف سے لیوز ہو جاتا ہے، وی ای ایس ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح وائف ہے، ڈبلیو آئی ایف ای، جب بھی ہم اسے جمع بنائیں گے تو ایف کی جگہ پہ وی ای ایس ڈال دیتے ہیں، وائف سے وائفز ہو جاتا ہے، ہاف سے ہافز ہو جائے گا، کیونکہ ہاف آدھا ہوتا ہے، ہم نے ایف کو کاٹ کے وی ای ایس لکھنا ہے، آدھا سے آدھے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو ایف کو ہم وی ای ایس کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں۔ اب اس کی ٹرانسلیشن جو ہوئی، ہی بٹ این اینگل ورم ان ہاوز، اس نے کاٹا، کیا کاٹا؟ جو کیڑا تھا، کیچوا تھا، ان ہاوز، اس کو آدھا کاٹا۔ اینڈ ایٹ دا فیلو، ایٹ ایٹ کی سیکنڈ ورب ہے، ای اے ٹی، ایٹ کھانا جو ہوتا ہے، اس نے کھا لیا۔ دا فیلو، فیلو اس دوست کو، مطلب جو کیڑے کی بات کی جا رہی ہے، جو اس نے یہ اینگل ورم پکڑا تھا، اس فیلو کو اس نے کھا لیا۔ را، را کچائی، تو را جو ہے ان کوکڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فریش بھی کہہ سکتے ہیں، نیچرل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جو دوست نے پکڑا تھا اینگل ورم کو، اس نے اسے کھا لیا، کچا ہی کھا لیا، پکایا نہیں اسے۔ اینڈ دین ہی ڈرینک اے ڈیو، اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک نیچر کی جو ہیبٹ ہے وہ بتائی گئی ہے، قدرت کی ایک عادت بتائی گئی ہے کہ ایکو سسٹم جو ہے، ایکو سسٹم ہوتا ہی ہے کہ جاندار جو ہے وہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں رہنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ کینچوا جو ہے وہ مٹی کھاتا ہے، جو پرندہ ہے وہ کینچوے کو کھاتا ہے، پھر پرندے کو آگے کوئی اور کھا جاتا ہے، تو وہ جاندار زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، کچھ پودوں پہ کرتے ہیں، پودے آگے مٹی پہ کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے پہ انحصار کرنا یہ ایکو سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایکو سسٹم ایک نیچرل وے بتایا گیا کہ زندہ رہنے کے لیے جاندار ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ پرندہ بھی انحصار کرتا ہے، جو اسے خوراک ملتی ہے پودوں سے یا زمین سے یا کیڑوں کو وہ کھاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایکو سسٹم بتایا گیا، ایک قدرت کا نظام بتایا گیا جو ایملی ڈکنسن نے ہمارے سامنے جو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری اس کا جو سٹینزا ہے، تو ہر سٹینزا جو آپ دیکھیں جو 4 لائن کا ہوتا ہے نا، اسے آپ کوارٹرین لکھیں گے، QUATRAIN، ٹھیک ہے، RAIN، کوارٹرین۔ یہ کوارٹرین ہوتا ہے جو کوارٹر کہتے ہیں 4 کو، ہر وہ بند یا ہر وہ سٹینزا جو 4 لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوارٹرین، اسی طرح آپ کی جو پوئم ہے اس میں 5 سٹینزا ہے، تو ہر سٹینزا جو ہے یہ 4 لائنوں پہ مشتمل ہے، تو جو سٹینزا 4 لائنوں پہ مشتمل ہوگا وہ کوارٹرین کہلائے گا۔ کیڑا اس نے کھا لیا، کیڑا کھانے کے بعد اس کی جو اگلی ایکٹیویٹی تھی، اینڈ دین، اور پھر ہی ڈرینک، ڈرنک سے ڈرینک، اس نے پیا، ڈیو، ایک ڈیو جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے صبح کے وقت، جسے ہم اوس کہتے ہیں، اس اوس کے جو گھاس پہ قطرے پڑے ہوتے ہیں شبنم کے، اس ایک قطرے کو پیا، ٹھیک ہے۔ فرام اے کنوینئنٹ گراس، یہ قطرہ کہاں پہ تھا؟ فرام اے کنوینئنٹ گراس، کنوینئنٹ ویسے تو جو آرام دہ ہوتا ہے، جو کمفرٹیبل ہوتا ہے، COMFORTABLE،
कंफर्टेबल, जो सूटेबल होता है, जो मुनासिब होता है, जो आरामदेह होता है, जो सुकून देने वाला होता है, उसे कहते हैं। तो इसने जो सुकून देने वाला घास था, जो आरामदेह घास था, वहाँ पे ड्यू पड़ी थी, वहाँ पे शबनम का कतरा पड़ा था। ही ड्रैंक, उसने उसे पी लिया। एंड देन हॉप्ड, HOPPED, हॉप कहते हैं जंप करने को, छलांग लगाने को कहते हैं। अब ये छलांग लगाना, जो हॉपिंग होता है, वो छोटे छोटे जंप करना होता है, जिस तरह रैबिट करता है, ठीक है। अब इस परिंदे ने भी क्या किया, घास से एक पानी का कतरा, एक जो शबनम का कतरा था, वो पिया। एंड देन हॉप्ड, और फिर उसने छलांग लगाई साइडवेज, साइड वाले रास्ते, थोड़े से दूर करके छलांग लगाई। एक तरफ आप कह सकते हैं उसने छलांग लगाई, टू द वॉल, दीवार की तरफ। पानी का कतरा पीने के बाद दीवार की एक तरफ उसने छलांग लगाई। क्यों छलांग लगाई? टू लेट अ बीटल पास, बीटल भी एक कीड़े का नाम यहाँ पे है। तो ये दो कीड़ों के नाम आपने इस नज़म से सीखे हैं। बीटल भी एक कीड़े का नाम है। तो इसने जो दीवार की तरफ छलांग लगाई है, वो क्यों छलांग लगाई है? टू लेट अ पास, रास्ता देने के लिए, पास करने के लिए, गुजारने के लिए। एक गुजारने के लिए, किसको गुजारा उसने छलांग लगा के? बीटल, एक जो कीड़ा है, उस कीड़े को रास्ता देने के लिए उसने छलांग लगाई दीवार की तरफ। इस स्टेंजा में एक परिंदे की, एक कुदरत के अंदर रहने वाले एक जानदार की दूसरे जानदार के लिए नरमी और एहतराम को दिखाया गया कि किस तरह वो दीवार के साथ छलांग लगा के एक भंवरा, जो एक कीड़ा है, उसको वो रास्ता दे रहा है। तो नज़र आता है कि परिंदों में भी जो नरमी का एहसास है वो पाया जाता है। थर्ड स्टेंजा में एमिली डिकिंसन कहती है ही ग्लैंस्ड, याद रखना जो ही है वो परिंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस कहते हैं लुक को, देखने को। ही ग्लैंस, उसने देखा, कैसे? विद रैपिड आइज, रैपिड फास्ट भी है, क्विक भी कह सकते हैं, स्विफ्ट भी कह सकते हैं, SWIFT। तो इसने तेज आंखों के साथ घूरा, या उसने तेज नज़रों के साथ देखा। तेज नज़रों के साथ देखना, आपको पता है कि कभी आपने परिंदे को नोट किया हो तो घर में जब आते हैं, खाना खाते हैं या जब पानी पीते हैं, तो गर्दन उठा के फौरन से कभी गर्दन एक तरफ घुमाते हैं, कभी दूसरी तरफ घुमाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ का डर होता है। अब यही परिंदे का यहाँ पे भी हाल था कि उसने तेजी के साथ, तेज नज़रों के साथ देखा। डैट हरीड, वो नजरें, डैट हरीड, हरी, हरी से है, HURRY, हरी, हरी कहते हैं जल्दी को, जल्दी से, ऑल अराउंड, हर तरफ। अब तेज नजरों के साथ जल्दी से उसने देखा, किस तरफ देखा? ऑल अराउंड, हर तरफ देखा उस परिंदे ने। अब एमिली डिकिंसन कहती है कि जब उसने आगे पीछे हर तरफ जल्दी के साथ देखा तो दे लुक्ड, दे मतलब जो उसकी आइज थी, यहाँ पे जो उसने आइज, आइज के लिए उसने दे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो वो जो थी आइज, जो थी लुक्ड, वो दिखाई दी, कैसे? लाइक फ्राइटेंड बीड्स, फ्राइटेंड बीड्स, फ्राइटेंड फियरफुल, खौफ ज़दा जो होता है, जिसे खौफ हो। आप स्केर्ड भी लिख सकते हैं, SCARED, स्केर्ड भी है, अफ्रेड भी है, AFRAID, या फियरफुल भी आपको पता है, FEARFUL, फियरफुल। बीड्स, बीड्स जो होते हैं वो मोती को कहते हैं। अब मोती, उसने खौफनाक मोती जो थे, एमिली डिकिंसन कहती है कि दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, उसकी जो आंखें थी फ्राइटेंड बीड्स की तरह, खौफ ज़दा मोतियों की तरह नजर आई। अब मोती जहाँ पे किधर से आ गए? मोती उसकी आंखों को कह रही है। अब जो आंखें भी गोल होती हैं, मोती भी गोल होता है, तो कहती है जो उसकी आंखें थी ये खौफजदा मोतियों की मानद नजर आई। मोती मतलब उसने एक चीज को तशबीह दी है साथ, कि उसकी आंखें जो थी वो मोतियों की तरह थी। जिस तरह देखिए मोती जो है वो रंग बिरंगा होता है, आंखें भी रंग बिरंग की होती हैं। तो आंखों में जो स्याह रंग हो या ब्राउन रंग हो, मोतियों में भी कलर्स डिफरेंट होते हैं। आंखें भी गोल है, मोती भी गोल है, इसलिए उन्हें आंखों को मोतियों के साथ उसने कंपेयर किया है। तो वो मोती कैसे थे या वो आंखें कैसी थी? खौफजदा नजर आई। खौफजदा क्योंकि परिंदा जो था तेजी के साथ आगे पीछे देख रहा था। आई थॉट, थॉट थिंक से है, THINK, थिंक, ख्याल करना, सोचना। तो कहती है मैं ख्याल कर रही थी, कि जो ख्याल क्या कर रही थी कि उसकी आंखें जो है वो खौफजदा सी लग रही हैं, ये उस ख्याल कर रही थी। फिर क्या हुआ? ही स्टिल्ड, स्टिल्ड, स्टिल्ड जो होता है
یہ موو کرنے کو کہتے ہیں. شفٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں SHIFT, یا پھر ایگیٹیٹ بھی ہے AGITATE. تو جو لفظ آپ کو نیا لگے کائنڈلی اسے ضرور بک پہ ایڈ کیا کریں. ہی اسٹیڈ ہز ویلوٹ ہیڈ. ویلوٹ آپ کو پتہ ہے جو ویلوٹ کا کپڑا ہے, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں وہ خاص پہچان رکھتی ہے, اپنی نرمی کی وجہ سے وہ خاصا پہچانا جاتا ہے. تو ویلوٹ ہیڈ, اب اس کا جو سر تھا وہ ویلوٹ کا کیسے ہو سکتا ہے, وہ نرم کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ پرندے میں جو بال ہوتے ہیں, جو اون کے بال, اون کی مانند بال, جو اس کے نرم بال ہوتے ہیں, ان نرم بالوں کو اس نے ویلوٹ ہیڈ کہا ہے. مطلب اس کا سر جو تھا وہ نرم تھا اپنے بالوں کی وجہ سے. تو اس نے نرم بالوں والا جو سر تھا سٹر, اس نے اسے ہلایا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پرندے کی جو فیئرفل نیچر ہے, جو اس کی کیئرفل اپنے بارے میں ہے کہ جیسے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنی آنکھیں وہ گھمانا شروع کر دیتا ہے. پھر جب خطرہ اسے محسوس ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے, وہ کاشیس ہو جاتا ہے. CAUTIOUS, اس لیے لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا سوال اس پہ بن سکتا ہے. تو وہ الرٹ ہو جاتا ہے, وہ چوکنا ہو جاتا ہے. تو جب پرندہ چوکنا ہو تو پھر وہ کسی وقت بھی اڑنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. اس کے بعد کہتی ہے لائک ون ان ڈینجر. اب آنکھیں بھی اس کی خوفزدہ, اس نے کہا لگی مجھے, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے سر کو جنبش دی, ہلایا اس نے اپنے سر کو. سر ہلا کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہے کہ خطرہ کس جانب ہے. اب خطرہ کس جانب تھا, یہ یہاں پہ نیچر کے ساتھ انسانوں کی جو انٹریکشن ہے, انسانوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے, انٹرپشن آپ کہہ سکتے ہیں, انسانوں کی مداخلت, وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیسے کہ پوئٹس جو ہے وہ کہتی ہے لائک ون ان ڈینجر, وہ ایسے دکھائی دیا جیسے کوئی ڈینجر میں ہو, جیسے کوئی خطرے میں ہو. کاشیس آپ کو بھی لفظ بتایا, کاشیس الرٹ کو کہتے ہیں. واچ فل بھی آپ لکھ سکتے ہیں WATCHFUL, واچ فل, جو احتیاط کرنے والا ہوتا ہے, محتاط ہو جانا. اب وہ اس طرح خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کیا اس نے, کاشیس الرٹ ہو گیا. پھر کیا ہوا, I offered him a crumb. I offered him, میں نے اسے آفر کیا. A crumb, morsel, MORSEL, روٹی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. پوئٹس کہتی ہے کہ میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ اسے پیش کیا. اینڈ ہی unrolled his feathers. اب جیسے اس نے تو اپنی طرف سے نرمی دکھائی, اس نے اپنی طرف سے ایک نرم گوشہ دکھایا, جس طرح ایک پیٹ ہوتا ہے, ایک پالتو جانور جو ہوتا ہے یا پالتو پرندہ جو ہوتا ہے, انسان اس کو کھانا ڈالتا ہے, اس نے بھی اسے پالتو پرندے کی مانند جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا پیش کیا کہ مہمانداری کے طور پہ کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے. اب وہ چونکہ اس سے پوئٹس سے وہ مانوس تو نہیں تھا, تو جیسے اس نے روٹی کا ٹکڑا پیش کیا, اینڈ ہی unrolled his feather. unrolled mean opened, unfold, اس نے کیا کیا, آگے سے اپنے جو فیدرز ہیں, فیدرز کہتے ہیں جو پر ہوتے ہیں, اس نے اپنے پر جو تھے ساتھ ہی اوپن کر لیے, ساتھ ہی اس نے کھول لیے. اینڈ روڈ ہم سافٹر ہوم. روڈ جو ہوتا ہے یہ چپو چلانے کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو چپو چلانا کہاں سے آ گیا, چپو چلانے سے مطلب اس کے جو پر ہے وہ پر چلاتا ہوا سافٹر, آہستہ سے نرمی سے, ہوم, گھر کی طرف چل دیا. یہ کب ہوا, جب اس نے اپنی طرف سے کھانا پیش کیا. وہ پہلے سے ہی محتاط تھا, وہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھا, پہلے ہی اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا, اور ایک انجان آدمی نے جب مداخلت کی, فوراً سے اپنے پروں کو چپوؤں کی طرح چلاتا ہوا وہ گھر کی طرف اڑان اس نے بھر لی خاموشی کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہیومن انٹریکشن ہے, انسان کی جو مداخلت ہے آپ کو نظر آتی ہے. تو قدرت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی جاندار کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس نظم میں بھی ایملی ڈکنسن نے یہی بتایا ہے. لاسٹ اینزا میں ایملی ڈکنسن نے جو پرندے کی پرواز تھی اسے دو چیزوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, دو چیزوں کے ساتھ اس نے ملایا ہے. ایک چپوؤں کے چلنے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دوسری جو تتلی ہوتی ہے, بٹر فلائی جو ہے, تتلی کی جو پرواز ہے. چپو بھی وہ کہتا ہے بالکل خاموشی کے ساتھ سمندر کو چیرتے جاتے ہیں, اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. بالکل دوپہر کے وقت جو بٹر فلائی ہوتی ہے, جو تتلیاں ہوتی ہیں, ان کی بھی پرواز جو ہوتی ہے وہ بالکل خاموشی کی طرح وہ جاری رکھتی ہیں اپنی پرواز کو. ان دونوں کی جو اڑان ہے
چپوؤں کی بھی اور تتلیوں کی بھی، ان دونوں کی پرواز کو اس نے پرندے کی پرواز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ اب پہلی میں کہتی ہے دین اورز، اور کہتے ہیں چپو کو، ڈیوائڈ دا اوشین۔ اب اس پرندے کی پرواز جو تھی وہ اس طرح ان چپوؤں کی طرح تھی، وہ چپو جو ڈیوائڈ کرتے ہیں اوشین، اوشین سمندر کو کہتے ہیں، سی بھی سمندر ہوتا ہے، لیکن اوشن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں جو 7 بڑے سمندر ہیں ان کے لیے اوشن، جیسے اٹلانٹک اوشین ہے تو اوشین بڑے سمندر کو کہتے ہیں اور سی چھوٹے سمندر کو، یہ دونوں لفظ سمندر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے پرندے کی پرواز اس طرح تھی ان چپوؤں کی مانند، وہ چپو جو سمندر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ڈیوائڈ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب چپو سمندر کے اندر چلتا ہے، پانی کے اندر چلتا ہے تو اسے کاٹتا ہوا چپو خود جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اور جو اس پہ سوار ہوتا ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے۔ بالکل پرندے کی پرواز بھی انہی چپوؤں کی مانند تھی کہ وہ ہوا کو کاٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹو سلور فار اے سیم، اب اس کی جو چمک تھی، سلور آپ کو پتہ ہے جو کلر ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی میں زیادہ چمکتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی جو پرواز تھی، وہ جو پرندہ تھا، ٹو سلور ٹو شائن، بہت چمک رہا تھا، فار اے سیم، اتنا چمک رہا تھا، سیم جوائنٹ کو کہتے ہیں، جو سلائی ہوتی ہے، جب کوئی چیز ادھیڑ جاتی ہے تو ہم اسے جوڑنے کے لیے سلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب سلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک جوڑ پڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ جو تھا، آپ دیکھیں اگر پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں ان میں جوڑ ہوتے ہیں، مختلف پر جو ہوتے ہیں آپس میں جڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پرندے کے بارے میں کہتی ہے کہ ٹو سلور ٹو شائن، وہ اتنا چمک رہا تھا، فار اے سیم، کہ اس میں کوئی جوائنٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مطلب اس کی جو پرواز تھی، اس نے جو پر تھے وہ اتنے سیدھے کیے ہوئے تھے، اتنے اس کے پر ہموار تھے کہ ان پروں میں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ پر بالکل شائن کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر ایک تو اس نے چپوؤں کے ساتھ کمپیئر کیا، ٹھیک ہے، چپوؤں کی مانند وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، جس طرح چپو سمندر کو کاٹ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے جو پر تھے وہ ہوا کو کاٹتے ہوئے وہ پرندہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے پر اتنے خوبصورت تھے، اتنے شائن کر رہے تھے کہ ان میں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسرے میں اس نے کمپیئر کیا، ایک تو چپوؤں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد دوسرے میں کہتی ہے اور بٹر فلائز، یا اس کے جو پر تھے وہ بٹر فلائز، تتلیوں کی مانند، آف بینکس آف نون، بینک جو ہوتا ہے وہ کنارہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے یا تو اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، یا تو آپ شروع کنارے سے کرتے ہیں اور یا پھر اینڈ آپ کنارے سے کرتے ہیں۔ نون کہتے ہیں دوپہر کو۔ اب کہتی ہے جو تتلی، اس کے جو پروں کی پرواز جو تھی، وہ جو تتلیاں بینکس آف نون، آف ہوتی ہیں، جاتی ہیں، کیسے؟ بینکس آف نون، بینک کنارہ۔ اب دوپہر کی شروعات بھی کہہ سکتے ہیں، دوپہر کا اختتام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کنارہ شروعاتی بھی ہوتا ہے اور اختتامی بھی ہوتا ہے۔ اب کہتی ہے کہ اس کی جو پر تھے، ایک تو چپوؤں کی مانند تھے، دوسرا ان تتلیوں کی مانند بھی تھے جو کہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ جاتی ہیں، لیپ، جمپ کرتی ہیں، لیپ جو ہے جمپ کو کہتے ہیں، پلیش لیس وداؤٹ وائس، سائلنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، SILENT، سائلنٹ۔ اب وہ پرندہ اس کے جو پر تھے وہ اتنی خاموشی کے ساتھ پرواز کر رہا تھا، جتنی خاموشی کے ساتھ جو تتلیاں ہوتی ہیں دوپہر کے وقت جب اڑتی ہیں، جمپ کرتی ہے، پلیش لیس، تتلیوں کی آواز میں، تتلیوں کی اڑان میں آپ کو کوئی آواز نہیں آئے گی، بالکل یہ اس پرندے کی اڑان میں بھی کوئی آواز نہیں تھی، ان تتلیوں کی مانند جو دوپہر کے وقت جمپ بھی کرتی ہیں، اڑتی بھی ہیں، اور سائلنٹلی اڑتی ہیں، ایز دے سوم سے ہے، سوم تیرنے کو کہتے ہیں، یہاں پہ تتلیوں کے تیرنے سے مراد یہ ہے فلائی، جب وہ اڑتی ہیں۔ دو چیزوں کے ساتھ کمپیئر ہے، اس کے جو پر ہیں، اس کا جو اڑان ہے پرندے کی، وہ ایک تو اس نے بتایا چپوؤں کے چلنے کی مانند ہے، اور اس کے پر اتنے وہ زبردست چمک رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، یا پھر ان تتلیوں کی مانند جو خاموشی کے ساتھ اڑتی ہیں دوپہر کے وقت، ایز دے سوم، مطلب جب وہ اڑتی ہیں تو ان کی خاموشی، تتلیوں کی اڑان کی خاموشی یا چپوؤں کا جو چلنا ہے وہ پرندے کی پرواز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پوئم کی، اس کے اسٹینزا کی، اس کے جو ورڈز ہیں، اس کے جو ڈیفیکلٹ
ورڈز کے میننگ ہے، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، اسے سمجھا بھی ہوگا۔ اب نیکسٹ اس کے جو لٹریری ڈیوائسز اس میں یوز کیا ہے، جو فگرز آف اسپیچ یوز کیے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کے ریفرنس کانٹیکسٹ وغیرہ کی باقی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس پوئم کی لٹریری ڈیوائسز یا فگرز آف اسپیچ پہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، پوچھتے بھی ہیں، اس کے ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو فگرز آف اسپیچ میں آپ کے ساتھ صرف وہی ڈسکس کروں گا جو اس پوئم میں استعمال ہوئیں گے۔ اب امیجری سب سے پہلا فگر آف اسپیچ ہے، آسان سا ہے۔ امیجری امیجز سے ہے، امیج کہتے ہیں تصویروں کو۔ تو آپ کو اس پوئم میں کس کس جگہ پہ تصویر نظر آتی ہے؟ تصویر نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ ایک تصویر اپنے مائنڈ میں بنا سکتے ہیں، جس میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، باقی آپ اس پوئم سے تصویریں خود نکالیں گے۔ ایک پہلی لائن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں رستے میں ایک پرندہ اترتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک تصویر ہم نے مائنڈ میں بنائی۔ دوسری جو تصویر ہے، ہی بٹ این اینگل ورم ان ہافز، دوسرا سٹینزا بھی آپ کو پڑھایا، تو ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے کہ جس میں ایک کیچوے کے یا ایک جو کیڑا ہے اس کو وہ دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ ایٹ دا فیلو را، پھر ایک تصویر نظر آتی ہے کہ اس نے اس کیچوے کو کچا ہی کھا لیا ہے۔ اب یہ ایک تصویر جو میں نے پہلا سٹینزا سے نکالی ہے، آپ باقی سٹینزا سے خود نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ہمیں کتنی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ہمیں امیجری کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ بس تصاویر نکالنی ہے اس پوئم سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پرسونیفیکیشن ہے۔ پرسونیفیکیشن میں نے ساتھ اردو میں بتایا کہ کسی انسان کی خصوصیات جو ہوتی ہے وہ جب آپ کسی دوسرے جاندار کو دو جو انسان نہ ہو، یہ پرسونیفیکیشن ہے۔ مطلب جو بہادری ہے، جو ایمانداری ہے، جو دیانتداری ہے، جو بھی صفت ہے جو انسان کے اندر ہے، اچھائی یا برائی بھی، اب یہ جو صفت آپ جب کسی دوسرے جاندار کو دو جو انسان نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا۔ جس طرح دیکھیں ویلوٹ ہیڈ، ویلوٹ آپ کو بتایا یہ نرمی کی علامت ہوتی ہے، نرمی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اب جب یہ انسانوں کی خصوصیات آپ پرندوں کو دے رہے ہیں جو انسان نہیں ہے، یا دوسرے جانداروں کو دے جو انسان نہ ہو، تو یہ پرسونیفیکیشن میں آئے گا۔ ایک اس کی اگزامپل یہ ہے، دوسری فرائٹنڈ بیڈز، فرائٹنڈ خوف زدہ ہونا۔ اب خوف زدہ ہونا انسانوں میں پایا جاتا ہے، یا بہادر ہونا بھی انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب بیڈز جو ہیں وہ ایک بے جان سی چیز ہے، کسی بے جان وہ چیز انسانوں کی خصوصیات ان چیزوں کو دینا یا ان جانداروں یا بے جانوں کو دینا جو کہ انسان نہ ہو، یہ پرسونیفیکیشن میں آپ کو ملے گا۔ یہ فرائٹنڈ بیڈز، موتی جو ہیں وہ خوف زدہ ہے، یا اگر پرندے کو بھی گرام کہیں کہ پرندے کی جو آنکھیں ہیں وہ خوف زدہ ہے، تو خوف جو ہے یہ خوف کی علامت انسانوں کی یہ صفت ہے۔ انسانوں کی صفت کو جب آپ کسی دوسری اشیاء کو دیں گے تو وہ پرسونیفیکیشن میں آئے گا۔ یہ دونوں استعمال پرسونیفیکیشن کے میں نے پوئم سے آپ لوگوں کی ایگزامپل کے طور پہ نکالے ہیں، باقی آپ خود ڈھونڈیں گے۔ پھر اس کے بعد سملی ہے، سملی کہتے ہیں، سملی اور میٹافر یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن مطلب جس طرح دیکھیں ہم نے پوئم کے لاسٹ میں کمپیئر کیا، اس کے جو پر ہے، اس کی جو پرواز ہے، انہیں کمپیئر کیا، چپوؤں کے ساتھ بھی کمپیئر کیا، بٹر فلائی کے ساتھ بھی کمپیئر کیا۔ جب بھی کمپیریزن لائک یا ایز کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ کمپیریزن سملی کہلائے گا، لیکن جب ہم کمپیریزن لائک یا ایز کے بغیر کریں گے تو پھر میٹافر کہلائے گا۔ بس کمپیریزن ہوتا ہے، سملی میں بھی کمپیئر کرنا ہوتا ہے، میٹافر میں بھی کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ کمپیئر جب لائک یا ایز کے ساتھ لکھتے ہیں تو سملی ہوگا، لائک یا ایز کا استعمال نہیں کیا تو پھر میٹافر ہوگا۔ جس میں پوئم میں سے مثال آپ کو دی ہے، لائک فرائٹنڈ بیڈز، اب اس کی جو آنکھیں تھی ان کو کمپیئر کیا بیڈز کے ساتھ لائک کا لفظ استعمال کر کے۔ اسی طرح لائک ون ان ڈینجر، جو پرندہ جو تھا نظر آیا کی طرح، کس کی طرح، ان ڈینجر جیسے کہ وہ خطرے میں ہو۔ اب یہ ہم نے کمپیئر کیا، جب ہم کمپیریزن لائک یا ایز کے ساتھ کرتے ہیں تو سملی۔ اب میٹافر کو بھی دیکھیے اگر آپ، یہ بھی کمپیریزن ہے، لیکن اس میں لاسٹ انزا میں آپ جب دیکھیں اورز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، اس کے پروں کو بٹر فلائز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، لیکن لائک یا ایز کا استعمال نہیں کیا گیا تو پھر یہ میٹافر ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے
पास एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हैं। उम्मीद है कि आपको जो 3-4 इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं उनकी समझ लग चुकी होगी। इसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पोइम से भी डिस्क्राइब किया है। मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये बाकी चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हर स्टेंजा को मैं जो है पहले तो ट्रांसलेशन के साथ आपको बता चुका हूँ, फिर आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए स्टेंजा के साथ उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की है। स्टेंजा नंबर 1 अलग से है, फिर स्टेंजा नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो स्टेंजा नंबर 1 में मैं रेफरेंस जो होगा और कॉन्टेक्स्ट होगा ये हर स्टेंजा का सेम होगा, ठीक है। तो रेफरेंस में आपने याद रखना है, जब भी आपने ये लाइन लिखनी है तो पोइम का नाम आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है और जो लेटर कैपिटल है उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये नंबर तभी आपको रेफरेंस के 2 नंबर पूरे मिलते हैं अगर आपने पोइम का नाम और इसके पोइट का नाम अच्छा लिखा, अच्छे से मुराद है कि इसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। जो लेटर कैपिटल है पोइम में आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, वो आपने इसी तरह लिखना है। और पोइम का नाम कामा के अंदर आएगा और जो पोइट होगा या पोइटेस होगी उसका नाम विदाउट कामा लिखना है। ये चीज़ें आप पूरी लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया तो आपको रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है रेफरेंस में। ये रेफरेंस हर स्टेंजा का सेम होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट में जो इस पोइम का मरकज़ी ख्याल होता है, ये पोइम जो है ये क्या ज़ाहिर क्या करती है, ये पोइम लिखने का मकसद क्या है, इस पोइम से आपने हासिल क्या किया है, वो आपने 4 से 5 लाइनों में बताना होता है। और रेफरेंस की भी ट्रांसलेशन ऐड है। कॉन्टेक्स्ट इस पोइम का दिया गया तो उसको भी ट्रांसलेशन के साथ दिया गया। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन को इंतहाई इजी वर्डिंग के साथ बयान किया गया। एक्सप्लेनेशन में आपने याद रखना है कि जब भी आपने एक्सप्लेन करना है तो वही स्टेंजा जो यहाँ पे आपको गिवन है इसी स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो स्टार्ट में ही यहीं पे आप लिख दिया करें इन द अबव मेंशन्ड लाइंस या इन द गिवन लाइंस। तो आप ये सेंस देते हैं पेपर चेकर को या एग्जामिनर को कि हमें इतना कंसेप्ट है कि हमने एक्सप्लेनेशन जो देनी है वो उन्हीं लाइंस की देनी है जो लाइन हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एक्सप्लेनेशन आसान सी ऐड है। और फिर ख़ास तौर पे अच्छे नंबरों के लिए आपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अगर स्टेंजा नंबर 1 है तो स्टेंजा नंबर 1 में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो हर स्टेंजा की साथ साथ मेंशन की हुई है। तो अच्छे नंबरों के लिए आपने इसे लाजमी लिखना है। रेफरेंस के 2 नंबर होंगे, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का होगा और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। तो अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच को आपने लाजमी ऐड करना है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लगती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर स्टेंजा नंबर 2 है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ लिखा हुआ है। पोइम आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। फिर इसका जो रेफरेंस है वो आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। सेम रेफरेंस होगा जो आपको मैंने स्टेंजा नंबर 1 में बताया। कॉन्टेक्स्ट भी उसका सेम है विद उर्दू ट्रांसलेशन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हर स्टेंजा की डिफरेंट होगी क्योंकि हर स्टेंजा में अलग बात बताई गई है। तो आपने 3-4 मैंने लाइनें इसीलिए ऐड की हैं ताकि बच्चों को याद करने में हर एक लेवल का बच्चा 2 नंबर के लिए आपकी एनफ है। मज़ीद आप इसे एक्सप्लेनेशन में ना जाएं। और फिगर्स ऑफ स्पीच हर स्टेंजा की आपने साथ साथ लाजमी नोट करनी है। मैं इनको समझा भी चुका हूँ पार्ट 1 में, आप वो नोट भी कर सकते हैं, वहाँ से समझ भी सकते हैं। और स्टेंजा नंबर 3 ये भी जो है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है। फिर रेफरेंस इसका भी सेम है। कॉन्टेक्स्ट हर पोइम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम होता है जो भी स्टेंजा हो, लेकिन एक पोइम का एक ही रेफरेंस होगा, एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। एक्सप्लेनेशन जो स्टेंजा है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है। और फिर जैसे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है तो वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है। ये एक्सप्लेनेशन बाकी सारे स्टेंजा से चेंज है क्योंकि यहाँ पे जो बात बताई गई है वो डिफरेंट है सेकंड स्टेंजा से या फर्स्ट स्टेंजा से। इसके बाद इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपने लाजमी नोट करनी है। स्टेंजा नंबर 4 उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है। फिर इसी का रेफरेंस सेम है। ये सब स्टेंजा के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम आएंगे। वही उर्दू की ट्रांसलेशन बार बार ऐड की हुई है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिफरेंट होगी। शुरू में आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है इन द गिवन लाइंस या इन द अबव मेंशन्ड लाइंस। मेंशन्ड MENTIONED मेंशन्ड के बता रहे हैं कि आप जो ऊपर दी गई लाइंस है
وہ ہم جو ہے ایکسپلینیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو یہ فگرز آف اسپیچ اسٹینزا نمبر 4 کی آپ نے ایز اٹ از ایڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد اسٹینزا نمبر 5 کی جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے، ریفرنس ہے، کانٹیکسٹ ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، ہر ایکسپلینیشن میں نے کوشش کی ہے 3 سے 4 لائنوں کی بنے تاکہ ہر لیول کا بچہ اسے آسانی سے تیار کر لے. 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ ایکسپلینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 2 نمبر کے لیے اگر آپ فگرز آف اسپیچ ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ کنسیپٹ دیتے ہیں ایگزامینر کو کہ آپ نے اس پوئم کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. یہ ریفرنس، کانٹیکسٹ اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارا کویسچن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کویسچن آنسر. تو یہ کویسچن آنسر جو ایکسرسائز سے کویسچن آنسر ہے. پھر جو پوئم کے اندر سے کون کون سے کویسچن ہیں، یہ ایکسرسائز سے آپ دیکھیں. اگر فرسٹ کویسچن ہے تو ہر کویسچن کو جو آپ کی ایکسرسائز میں لکھا ہے اردو کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ ہمیں کیا سوال پوچھا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہر کویسچن کو میں نے 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے، کچھ کو میں نے 2 کیٹیگری میں بھی ڈیوائڈ کیا ہے. تو جو بچے بہت اچھے ہیں یا جو بچے سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے الگ آنسر لکھا ہے، اردو کی ٹرانسلیشن بھی ایڈ ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں بی اور سی. بی جو بچے ایوریج ہے اور سی وہ بچے جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کویسچن کے آنسر زیادہ تیار نہیں ہو سکتے، 1 لائن یا 1.5 لائن ہمارے لیے انف ہے. تو اس سے پہلے بھی یونٹ نمبر 1 میں بھی جو میں نے کمپلیٹ ایکسرسائز شیئر کی ہے وہ ہر طرح کے بچے کے جو مینٹل لیول ہے اس کو میں نے سامنے رکھ کر اسی طرح کے میں نے آنسر لکھے ہیں. تو یونٹ نمبر 2 بھی سیم اپلوڈ کیا ہوا ہے. پوئم میں بھی جو کویسچن آنسر ہے سیم آپ کو ایسے ہی ملیں گے اور آپ کی آسانی کے لیے اردو کی ٹرانسلیشن بھی ایڈ ہے. آگے کویسچن نمبر 2 ہے. تو یہ سارے کویسچن آپ کی ایکسرسائز کے ہیں. کویسچن نمبر 2 جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے لیے اے آپشن ہوگا. پھر اس کے بعد جو بی اور سی ہے یہ ایوریج اور جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کون سا تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، اس کی بھی اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ ہے. پھر اس کے بعد جو بلین اسٹوڈنٹس کے لیے اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ کویسچن لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو بی اور سی یہ بھی ایوریج اور بلو ایوریج ہے. کویسچن نمبر 4 آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں، اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں. باقی کویسچن بھی آپ یونٹ کے حساب سے اب دیکھ سکتے ہیں. کویسچن نمبر 5 ہے. تو یونٹ نمبر 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، اور جو سمارٹ سلیبس کے مطابق چلیں گے تو وہ سارے چیپٹر آپ لوگوں کے ساتھ میں سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا. جو چیز آپ کو جہاں سے بھی آسان لگتی ہے آپ وہیں سے تیار کریں. اور کویسچن آنسر لازمی آپ نے، چاہے پوئم کے ہوں چاہے آپ نے الگ سے کویسچن آتا ہے پوئم کے کویسچن کا، کیونکہ آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہے وہ لیسن کے کویسچن الگ بنیں گے، پوئم کے کویسچن الگ بنیں گے اور پلے کے کویسچن الگ بنیں گے. تو پوئم آپ کی میکسیمم 3 پوئم جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں ایڈ ہے. تو 3 کویسچن کو جو پوئم کے کویسچن ہیں ان کو آپ نے لازمی اچھے سے تیار کرنا ہے. یہ سارے ایکسرسائز کے کویسچن ہیں، اگر آپ ان کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو انف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر جو ہے انہی کویسچن سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. تو آگے یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ کی آسانی کے لیے کویسچن نمبر 9 ہے. تو ہر کویسچن کو آپ نے اپنے مینٹل لیول کو مد نظر رکھ کر اسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے مطابق لکھنا ہے. باقی کوئی بھی یہ اسٹوڈنٹ نہ سوچے کہ شاید جو ہے میں اس کویسچن کو تیار کروں گا کہ جو لاسٹ والے کویسچن ہے کویسچن بی یا سی ہے تو اس سے میرے نمبر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کویسچن صرف آپ کا ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. یہ جتنے کویسچن آپ کو دیے گئے ہیں کویسچن کے آنسر، ہر کویسچن کا اکارڈنگ ٹو کویسچن جو آنسر لکھا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کویسچن کے اکارڈنگ جو آنسر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2 کے 2 نمبر پورے ملیں گے. صرف انگلش کی ورڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی آسان اور مشکل رکھی گئی ہے. آگے کویسچن ان سائڈ چیپٹر سے مطلب یہ ہے کہ ہر سٹینزا کے مطابق کون کون سے کویسچن بن سکتے ہیں، ہر سٹینزا کو الگ الگ جو بھی کویسچن اس سے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ جو کویسچن آپ کو میں بتا رہا ہوں ان سے بعد کوئی کویسچن آپ کا رپیٹ نہیں ہوگا. تو سٹینزا نمبر 1 کے یہ ٹوٹل ہر سٹینزا سے 2 یا 3 کویسچن ہی آپ کو دیے گئے ہیں. اس میں اے اور بی آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سی آپشن نہیں ہے. تو ان دونوں میں جو بھی چوائس آپ کے پاس ہے تو
چونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف ایکسرسائز کے کوشچن تیار کرتے ہیں، ان سائڈ چیپٹر سے بہت کم بچے تیار کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان سائڈ چیپٹر سے یہاں پہ 3 آنسر نہیں دیے، آپ کی دونوں میں سے جو چوائس آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسٹینزا نمبر 2 میں سے کون سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں؟ موسٹلی 2 یا 3 کویشچن ہر اسٹینزا سے آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کویشچن آپ کی اس پوئم سے ریپیٹ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3 ہے، ان کویشچن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ ہے، آپ کی آسانی کے لیے جو لفظ آپ کو مشکل لگے تو آپ اردو کو دیکھ کے اس کا میننگ گیس کر سکتے ہیں، اور ہر اسٹینزا اگر آپ ان سائڈ چیپٹر سے تیار کرتے ہیں تو ہر اسٹینزا کے کویشچن آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان سائڈ چیپٹر سے تیار نہیں کرتے، صرف ایکسرسائز سے کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو کافی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ لیکن جو بچہ ان سائڈ چیپٹر سے جو بھی یونٹ 1 ہے 2 ہے، یا آپ نے پوئم تیار کیا، یا یونٹ نمبر 4 ہے 5 ہے، تو ان سائڈ کویشچن تیار کرنے سے یہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کے وہ پیپر میں رپیٹ ہوں گے، اور آپ کا میکسیمم جو کویشچن کا پورشن ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ جو بچہ صرف ایکسرسائز کے کویشچن تیار کرے گا تو یہ ہرگز نہ وہ سوچے کہ صرف ایکسرسائز کے کویشچن تیار کرنے سے اس کا سارا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں آپشن میں ہر یونٹ میں شیئر کر رہا ہوں، ان سائڈ چیپٹر سے کویشچن بھی شیئر کر رہا ہوں، جو آؤٹ سائڈ ہے ایکسرسائز کی کویشچن ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں، آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ایک لائن کے آنسر دیے ہوئے ہیں، کویشچن کو آپ اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کویشچن کو لازمی سیکھا کریں، لازمی اسے سمجھا کریں، اور جو ایک لائن کا آنسر دیا ہے زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ بے شک آپ اسے تیار کیا کریں۔ تو یہ سارے جو ہے پوئم کے کویشچن، یہ لاسٹ کویشچن ہے اس کا پوئم کا، اور لاسٹ ٹینز ہے، تو اس کے مطابق آنسر اے کریں یا بی کریں، یا آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یہاں پہ آپ کا کویشچن کا پورشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ ایم سی کیوز جو ملٹیپل چوائس کویشچن ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آبجیکٹیو میں 3 پارٹ میں پیپر آپ کا ڈیوائیڈ ہوگا۔ یہ میں نے اسمارٹ سلیبس اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں میں نے پیپر پیٹرن بھی کمپلیٹ بتایا ہوا ہے۔ تو 3 پارٹ پہ آپ کا ڈیوائیڈ ہوگا، اے، بی اور سی۔ اے پارٹ آپ کا ورڈ سینونیمز کا ہوگا، اور جو بی پارٹ ہوگا یہ وہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوں گے۔ لیسن سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، پوئم سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، پلے سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یونٹ نمبر 1 کے ہو گیا، 2 کے ہو گیا، اور یہ بھی آپ کے ساتھ 3 میں شیئر کر رہا ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ سارے یونٹ آپ کو اسی طرح شیئر کروں گا ود آنسر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے آگے ٹک لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے آپ کے پاس اگر بک موجود ہے تو آپ وہاں سے بھی تیاری کریں، جو بھی سورس آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کے پاس مین ہے، جو بھی ذریعہ آپ کے پاس ہے، لازمی اسے تیار کریں۔ پوئم کے اتنے زیادہ ایم سی کیوز نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یونٹ نمبر 1 اور 2، یا جو لیسن کے یونٹس ہیں، تو پوئم کے ایم سی کیوز بھی آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فگرز آف سپیچ ہے، میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بھی، جو پارٹ 1 تھا ہمارا، اس میں بھی آپ کو میں نے سمجھایا سارا۔ تو سب سے پہلے اس کو سیکھنے آپ لازمی کوشش کرنی ہے، فگرز آف سپیچ کو سمجھنا ہے، ایگزامپل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے۔ میں نے ساری فگرز آف سپیچ ڈیفائن نہیں کی، ساری فگرز آف سپیچ آپ کو بتائی نہیں ہے، صرف 3 یا 4 جو اس پوئم میں موسٹ امپورٹنٹ ہے میں نے وہ شیئر کی ہیں۔ آپ نے ہر فگر آف سپیچ کو پہلے سمجھنا ہے، اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز چاہے جس طرح کے بھی بنتے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی خود سے اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ یاد رکھنا، جو ایم سی کیوز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کبھی بھی انف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ایم سی کیوز یہیں سے بنے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ایم سی کیوز نہ بھی ریپیٹ ہو، لیکن اگر آپ نے لیسن کو اچھا پڑھا ہوگا، پوئم کو اچھا پڑھا ہوگا، آپ نے پلے کو اچھا پڑھا ہوگا، تو چاہے کسی طرح کا بھی ایم سی کیوز بنتا ہے آپ اس قابل ضرور ہو جاؤ گے کہ اس ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کر لو گے۔ اب یہ ایم سی کیوز فگرز آف سپیچ سے بھی آپ کے کلیئر ہو چکے ہیں، اور لاسٹ جو پورشن ہمارا ورڈز ڈیفیکلٹ جو میننگ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایک یہ 10 نمبر کا پورشن آئے گا آپ کا، اور یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے لیسن سے۔ آپ کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، سینونیمز ہیں، وہ بنیں گے، پوئم سے بھی بنیں گے،
اور پلے سے بھی بنیں گے. لیسن سے 4 بنیں گے, پلے سے بھی 4 بنیں گے, اور 3 جو سینونیمز ہوں گے وہ پوئم سے بنیں گے. پوئم کا مطلب یہ ہے جو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں ود آنسر شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ کے ایگزام میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں, اور کافی برائٹ چانسز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں انہی کے اندر سے MCQs بھی شیئر ہوں گے, انہی کے اندر سے سینونیمز بھی شیئر ہوں گے. کویسچن آنسر اور کمپلیٹ ایکسرسائز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ جتنا کام یا جتنی ایفرٹ آپ لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. یہ آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے, اور یونٹ نمبر 1 آلریڈی کمپلیٹ ہے, کمپلیٹ سولوشن میں اپلوڈ کر چکا ہوں. یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے. آج پوئم کو بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, ہر ایک چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. یونٹ نمبر 1 کی انگلش کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو میں شیئر کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ٹاپک مشکل لگتا ہے, اس انگلش سے ریلیونٹ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, تو آپ مجھے ضرور بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا جتنی آسان سے آسان الفاظ میں وضاحت ہو سکی وہ میں کروں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو کام میں آپ کو دکھا رہا ہوں یونٹ نمبر 1 کا 2 کا 3 کا 4 کا یا جس بھی یونٹ کا اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ مجھ سے PDF لے سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند رہی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.